ایک دن ننھا سا فضلو جا کر اپنی امی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بولا، امی، آپ مجھے آبادی سے دور کہیں بیابان میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں بس ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ امی کو ہنسی آ گئی۔ بولی، تم کو جو کرنا ہے کرو، مگر کوئی بھی ماں اپنے دل کے ٹکڑے کو جنگل میں جا کر تمام تکلیفوں میں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ فضلو میاں خاموش ہو گئے۔ بڑی مایوسی سے بولے، ماں کی اجازت کے بغیر میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس میں ماں کی ناراضگی کے سبب سے خدا کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ ایک بار جون کے مہینے میں جبکہ آموں کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی، تیز آندھی آئی۔ بہت سے کچے پکے آم ٹوٹ کر گرے اور گھر میں آم ہی آم ہو گئے۔ کسی کی چٹنی بنی، کسی کا مربع، کوئی اچار کے لیے الگ کیا گیا۔ ایسے میں دیکھا کہ میاں فضلو، جو اب تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، خود پیڑ سے توڑ کر کچے آم ہاتھ میں لیے چلے آ رہے ہیں، اور امی کو دے کر بولے، ان کی چٹنی بنا دیجئے، میں بھی کھاؤں گا۔ امی نے کہا، یہ جو اتنی چٹنی بنی پڑی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں کھاتے؟ فضلو بولے، اماں، اتنی تیز آندھی تھی، پڑوس کے باغوں کے بھی آم لڑک کر ہماری طرف آ گئے ہوں گے۔ نوکروں نے سب بٹور لیا ہے، نہ اس کا دھیان دیا، نہ کسی سے اجازت لی۔ میں ان آموں کو نہیں کھا سکتا۔ تو میاں فضلو کی زندگی، جو بعد میں شاہ صاحب کہلائے، شروع سے ایسی ہی ہے کہ بس ان کے قصوں کو کوئی سناتا رہے اور کوئی سنتا رہے۔ یہاں تو یہ ممکن نہیں، تو ایک لمبا جمپ لیتے ہیں اور اس وقت آتے ہیں جب ان کی عمر کوئی 60 کے آس پاس رہی ہوگی۔ مولانا مولوی شاہ فضل الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، شاید سن 1958 کی بات ہے، تو ان کی عمر بھی 57-58 کے قریب ہوئی کہ ان کے بچوں کو اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیھال جانا پڑ گیا، اور شاہ صاحب نہ جا سکے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ تو مسئلہ ان کے کھانے پینے کا تھا کہ کون دے گا، کون بنائے گا۔ گاؤں میں ان کے ایک رشتے کے چچا بھی رہتے تھے، تو ہوا یہ کہ کھانے کا سارا سامان یہاں گھر سے بھیج دیں گے، یہاں تک کہ چولہے کے لیے لکڑی بھی بھیج دیں گے، اور کھانا وہاں سے پک کر آ جائے گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے تعلقات گاؤں کے پٹواری کے ساتھ ہیں، جو بڑا رشوت خور ہے۔ ان کے گھر پر پٹواری کے یہاں سے چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر ان کے گھر والوں نے میری لکڑی کی آگ پٹواری کی دی ہوئی لکڑی کی آگ سے جلا دی تو میری بھی لکڑی حرام ہو جائے گی، اس لیے میں اپنا کھانا خود پکاؤں گا۔